جی ہاں دوستوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سوال کے جواب کا کہ اس دنیا میں اگر خدا ہے تو دنیا میں انسانوں پر مصیبتیں کیوں ہیں۔ ابھی پچھلے ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ انسانوں کے لیے جو قدرت نے ان کے خوشحالی کے لیے جو 5 نظام تیار کیا ہے، اس نظام کے بعد اب ہم یہ سمجھیں گے کہ معاشرہ، سوسائٹی کیسا ہوگا۔ دوستوں، فرض کریں کہ وہ سارے نظام اپنے جگہ پہ ٹھیک ہیں، اس کے بعد ایک ہمدرد معاشرہ تیار ہوگا۔ اس ہمدرد معاشرے کے اندر میں انسان اپنی ضرورت تک ہی اپنے چیزوں کو اپنے پاس رکھے گا، باقی ایکسٹرا کی ہوس، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے نفرت اگر نہ ہو تو یہ نعمتیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ تو اب دنیا کے اندر میں، اس دنیا کے اندر میں جو پریشانیاں ہیں وہ اب ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے سارے ویڈیو میں جو میں نے ایکسپلین کیا، ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں جو پریشانیاں ہیں وہ انسانوں کے اپنی وجہ سے ہیں۔ خدا ہے نہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو خدا کی موجودگی کا میں بہترین جواب دے سکتا ہوں۔ خدا ہے اور خدا نے یہ 4 سسٹم، 5واں سوشل سسٹم، یہ سب تیار کیا ہے، اور یہ سارے سسٹم اگر صحیح سے چل رہے ہیں تو دنیا کے اندر میں خوشحالی ہے۔ سسٹم کو خراب کون کرتا ہے؟ سسٹم کو انسان خود خراب کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دنیا تو بس ایسا ہی ہے، دنیا میں تو پریشانی ہونا ہی ہے، بس اپنے رب کا عبادت کرو اور صبر کرو۔ نہیں دوستوں، اس دنیا کے اندر میں اگر ہم، کیونکہ رب نے جو سسٹم دیا ہے تو اس سسٹم کو پروو بھی کر کے دیا ہے نا۔ اگر مذہب کا سسٹم دیا ہے، دنیا میں خوشحالی ہے، آزمائش کچھ ہی ہوتے ہیں، لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، اس طرح کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں خوشحالی ہے، دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور مرنے کے بعد میں بھی خوشحالی ہے۔ اس خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے جو قدرت نے پیغمبروں، اوتاروں، مسیحا اور فلاسفرز، ان سب کو جو دنیا میں بھیجے ہیں، اب ان کے زمانے کو ہم دیکھیں۔ مثال کے طور پر ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں۔ اس زمانے میں فرعون کو جب ان سے بچایا گیا تو وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ قوم کو خوشحال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ صبر کر لو، مصیبتیں ہیں، دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے رب کو مانو اور سب کرتے رہو اور فرعون کے مار کھاتے رہو، ایسا تو نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے قوم کو بچایا، انہیں خوشحالی دیا، یہ سبھی جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر میں یہی میسج دیا۔ اب باقی مذہبوں میں بھی یہی باتیں ملتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کوٹ اینڈ کوٹ ان سب باتوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آخری مذہب تو شروع سے ایک ہی ہے، انسانیت کا مذہب شروع سے ایک ہی ہے، کتابیں الگ الگ ہیں لیکن مذہب تو ایک ہی ہے۔ پیغمبرز، اوتارز، مسیحا جو بھی آئے ہیں وہ الگ الگ ناموں سے آتے رہتے تھے لیکن ان کے کام ایک ہی ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت لوگوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
غلاموں کو زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے انہیں تڑپایا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، انسانوں کا خرید فروخت ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں یہ نہیں کہا ہمارے پیغمبر نے کہ تم بس خدا کو مانو اور جو بھی تکلیفیں ہوں گی اس پر تم صبر کرو۔ نہیں، انہوں نے کہا جس وقت ان کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے بھی نہیں تھے، وہ بے حد ستائے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھو، پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے کہ یہ دیکھو، جتنی دور تک تمہاری نگاہیں ہیں اتنی دور تک تمہارا ایک ایک کا جو ہے نا وہ علاقہ اپنا ہوگا، اپنا راج ہوگا، اس پر تم اس دنیا میں خلافت ہوگا تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی، خوشحالی کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا مثال کہ ایجپٹ سے ایک بوڑھا شخص اپنے پاس بے حساب دولت لے کر کے چلے گا، اسے صرف اس بات کا ڈر ہوگا کہ صرف خدا کا ڈر ہوگا، انسانوں سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی معاشرہ اتنا خوشحال ہوگا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بس رب کا عبادت کرو اور صبر کرتے رہو، مار کھاتے رہو۔ اب ہمارے پیغمبر نے کیا کیا؟ ہمارے پیغمبر نے یہ کیا کہ انسان کو انسان بنایا۔ انسان تو انسان بننے ہی والے نہیں تھے، سب سے پہلے اپنے رب کا، اللہ کا خوف دلایا اسے۔ یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان کو خوف نہیں آئے گا، اس پر پورا یقین نہیں ہوگا، اور اس کو پورا یقین ہونے کے لیے وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے معجزات کے اندر انہیں پورا یقین دلایا کہ تمہارا رب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو دفن کرنا منع ہے، شراب پینا منع ہے، سود کھانا منع ہے، اسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنا منع ہے، جو بھی تم زکوٰۃ دو، تم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تمہارے گھر کے اندر میں اگر کوئی چیز پک رہا ہے، وہ پڑوس میں اگر اس کا خوشبو چلا گیا تو وہاں تک دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، دنیا میں چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، سب کی عزت کرو، احترام کرو، اس کے سوچ کا احترام کرو، ہاں اپنا دین پھیلاؤ لیکن دائرے میں رہ کر کے۔ تو وہاں سے لوگوں کے اندر میں انسانیت آئی، انسانیت، اور وہ انسانیت کا جب ایک ماحول بنا تو اس ماحول کے اندر میں اتنی خوبصورتی آئی کہ وہاں پر کوئی زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں بچے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کوئی بزنس کا پارٹ پڑھایا، کوئی مینجمنٹ کرایا، کوئی حکومت کا قانون کا طریقہ بتایا؟ وہاں پر کیا ہوا؟ معاشرے میں انسانیت لے آئے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قدرت کے نعمت کا ڈسٹریبیوشن خود بخود ہونے لگا، لوگ خوشحال ہوتے چلے گئے۔ تو دوستو، اب میں آگے کے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ انسان کو ان سب باتوں کو سمجھ کر کے، آگے کے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ان سب باتوں میں سائنس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا نا، سائنس اور میتھمیٹکس سے، لاجک سے میں سمجھاؤں گا، تو ان سب باتوں میں لاجک کیا ہے، سائنس کیا ہے۔ تھینک یو۔